بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو چیزوں کے بارے میں دیکھنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے سکون، میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا۔ سکون، اس کو جزم بھی بولتے ہیں۔ سکون کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم۔ اس کو سکون اور جزم یہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تشدید، اس کا کیا نام ہے؟ تشدید۔ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا۔ فرق کیا ہے؟ سکون جب کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے سکون کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، جیم با زبر جب، کاف تا زیر کت۔ سکون آیا تا کے اوپر پیچھے سے ملایا گیا، ٹھیک ہے۔ با پہ آیا، با کو پیچھے سے ملایا۔ یہ والا حرف جو ہے جس کے اوپر سکون آ گیا، اس کو کیا بولیں گے اب؟ سکون والے حرف کو ساکن، پہلے بتایا تھا، دھیان نہیں ہے؟ سکون والے حرف کو، سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ ایک ہوتا ہے تشدید۔ تشدید کو بھی پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے، سکون والے حرف کے اوپر جب سکون آ گیا تو زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں آتا، لیکن تشدید والے حرف پر پیچھے سے ملا کر بھی پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا کوئی زبر زیر پیش بھی ضرور ہوتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ فرق کیا ہے؟ جو سکون والا حرف ہے اس کے اوپر صرف سکون آئے گا، اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا، دھیان دو سمجھنے پہ۔ اور جو تشدید والا حرف ہے اس کو پیچھے سے تو ملائیں گے ہی، لیکن خود اس کے اوپر بھی زبر یا زیر یا پیش ہوگا، تینوں میں سے کچھ نہ کچھ، یا تو ہوگا ابا یا ابی یا ابو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تشدید ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے جیم با زبر جب، با زبر با جبا، صاد دال زبر صد، دال زبر دا صدا، قاف دال زبر قد، دال زبر دا قدا، را زبر را قدرا۔ ہوتا ہے نا؟ جیسے ہوتا ہے علیہ، عین زبر آ، لام یا زبر لی، یا زبر یا، علیہ۔ ایسے ہوتا ہے ایاکا، حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا، کاف زبر کا، ایاکا۔ اور اگر ہم سکون کو دیکھیں تو سکون میں کیا ہوگا؟ جیسے صاد دال زبر صد، را زبر را، کاف زبر کا، صد را کا۔ تو صاد کو دال میں ملایا، بس دوبارہ آواز تو نہیں آئی دال کی، لیکن حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا۔ تو سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو بولتے ہیں مشدد۔ کیا بولتے ہیں؟ مشدد۔ تشدید والے حرف کو بولیں گے مشدد۔ اب مسئلہ یہ ہے، سکون اور تشدید، سکون کی آواز ایک بار آتی ہے پیچھے والے کے ساتھ مل کر، اور تشدید کی آواز دو بار آتی ہے تشدید والے حرف کی، چونکہ تشدید کی آواز تھوڑی سخت ہوتی ہے، جیسے فعال لما، ہے نا؟ ایسے ایاک نعبد، ایسی ہے ولا يحض على طعام المسكين، يحض، سمجھ آ رہا ہے؟ ایسے ہی ہے ثم،
ये समझ आया? देखो सा मीम पे सुम, मीम जबर मा, सुम्मा, तो मीम पे तशदीद है। तो किसी भी हर्फ पर जब तशदीद आता है तो उसकी आवाज 2 बार आती है। ये तो एक मसला हो गया। इसमें नून और मीम का ध्यान रखना है अब तुमने। अब इस चीज को ध्यान से सुन लो, ये अक्सर बच्चों की गलती होती है कि तशदीद जब नून या मीम के ऊपर आ जाए तो उसमें गुन्ना होता है, नाक में आवाज जाती है। नून और मीम जब इन पर तशदीद होता है तो इनकी आवाज नाक में जाती है। जैसे नून की मिसाल, इन्नल्लाह, इन्नका, इन्नमा, ध्यान से सुन लो इसको, इन्नमा, हमजा नून से इन, नून जबर ना, इन्ना मीम वाली जबर, इन्नमा। तो नून में जब तशदीद होगा नून के ऊपर तो नाक में आवाज जाएगी, गुन्ना होगा एक अलिफ के बराबर। ऐसे ही अगर मीम के ऊपर तशदीद आएगा तो भी नाक में आवाज जाएगी। जैसे सुम्मा,